السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسز رواں دواں ہیں جو کتاب رحیق المختوم سے ہی منسلک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات، حادثات، معجزات رونما ہوئے تھے انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان معجزہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تسلی کو پہنچانے کے لیے اور آپ کو اور آپ کی اس امت محمدیہ کو عظیم تحفوں سے نوازنے کے لیے جو معجزہ آپ کو عطا کیا گیا تھا وہ معجزہ اسراء اور معراج کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیان کے مرحلے سے گزر رہی تھی، اور دور دور تک نہ اسلام کی روشنی مکمل طور پر پھیل چکی تھی، نہ ہی اسلام دب رہا تھا، بلکہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا یہ کب آیا اور اس کے بارے میں اہل تاریخ کی یہاں بڑے اختلافات موجود ہیں۔ اب میں کچھ بنیادی طور پر کچھ معروف مؤرخین کے اقوال ذکر کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آخرکار یہ واقعہ پیش کب آیا۔ بھائی بنیادی طور پر ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ دو چیزوں کو سمجھیے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو بیت المقدس گئے تھے اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، چڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے جو آسمانوں میں گئے تھے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ جب اتنی بنیادی بات الحمدللہ ہم نے سمجھ لی ہے تو آگے چلتے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اہل سیر کے نزدیک بہت سارے اقوال ہیں کہ آخرکار یہ اسراء اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب پیش آئی۔ بنیادی طور پر امام طبری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی گئی تھی اسی سال آپ کو معراج ہوئی تھی، جبکہ امام نووی، امام قرطبی اور یہی راجح قول بھی ہے کہ نبوت کے 5 سال کے بعد معراج ہوئی، یہ انہوں نے قرار دیا۔ اس کے علاوہ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ اسراء و معراج ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں معراج ہوئی۔ ایک پانچواں قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ ایک چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع اول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلی ہوئی تھی، اور اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال جن کے اندر الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں، یہ اس کو راجح اس لیے علماء نے قرار نہیں دیا ہے کیونکہ یہ تاریخی روایتیں ہیں اور اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مکہ کی آخری زندگی کے دور کا ہے۔ یہ تو اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب آپ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مکہ کا آخری دور تھا تب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت میں بیان کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت یعنی جسم اور روح کے ساتھ براق پر سوار کر کے
حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں، یعنی آپ کے ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نزول فرمائے اور انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی، نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو مرحباً کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں دکھائیں، بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی، سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھا آسمان، وہاں حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچواں آسمان، وہاں حضرت ہارون بن عمران سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹا آسمان، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ وہاں بھی وہی سب ہوا جو دوسرے سے لے کے چھٹے آسمان تک ہوا، یعنی آپ کا سلام کرنا، ان کا جواب دینا، ان کا مبارکبادی دینا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنا۔ محترم حاضرین، جب بات چھٹے آسمان کی کریں تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو رونے لگے۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کون رو رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ سے ملتے ہیں اور ساتویں آسمان کی طرف سفر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ رونے لگتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ نوجوان، یعنی اشارہ اللہ کے نبی کی طرف تھا کہ یہ نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگ سے زیادہ تعداد میں ہوں گے اور زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر لے جایا گیا آپ کو، وہاں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، آپ نے وہاں بیت معمور کو آپ کو دکھایا گیا، آپ نے اسے دیکھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے آپ کو اور قریب کیا گیا، جیسے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کیا گیا اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا کسی کم فاصلے کے برابر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور جو کچھ وحی فرمائی وہ 50 وقت کی نماز فرض کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے پاس، یعنی چھٹے آسمان سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ان نمازوں کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اپنے پروردگار کے پاس جائیے اور اپنے امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، گویا ان سے آپ مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارے میں کہا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو ان کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے گئے اور وہ اپنی جگہ پر تھے۔ بعض روایتوں میں جیسے صحیح بخاری کے الفاظ میں آیا ہے کہ 10 نمازیں کم کرتے کرتے 10 نمازیں تک کم کر دی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام برابر نیچے اور اوپر آتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کا مطالبہ کرنے کا حکم حضرت موسیٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ جب 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی ہو گئی تب حضرت موسیٰ سے گزرے تو پوچھا کہ کیا حکم ملا ہے؟ تو کہا گیا صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رہی ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پھر واپس جانے کا اور کم کرنے کا مطالبہ کرنے کا مشورہ دیا۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہوتی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیمی خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ کو مزید دور تشریف لے گئے تو آسمان سے ندا آئی کہ اپنا فریضہ، کہ ہم نے اپنا فریضہ آپ پر نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ اس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کو آپ نے دیکھا یا کہ نہیں دیکھا۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک تحقیق کا ذکر کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نہ کسی صحابی نے اس بات کا اقرار کیا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم تو مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ ایک اور بات کہتے ہیں، جسے قرآن میں اللہ نے کہا ثم دنا فتدلی، وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معراج کا واقعہ میں حاصل ہوا، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل کی قربت و تدلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ تو ان تمام اختلافات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس آپ گئے تھے، آپ نے وہاں حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا اور ان کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور یہ دو مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ اس بار آپ دیکھیں کہ اس مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جتنے بھی صحیح اقوال آپ پڑھ لیں گے سب یہی بات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، نہ دنیا کو کوئی انسان جیتے جی اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ محترم حاضرین، پھر اس کے بعد ہوا یہ شق صدر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، واقعہ پیش آیا۔ تو آپ تصور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دودھ اور شراب پیش کیا گیا، آپ نے دودھ اختیار کیا، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ اختیار کی ہے اور آپ نے فطرت کو پا لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی۔ آپ نے جنت میں چار نہریں دیکھی، دو ظاہر دو باطن، ظاہری نہریں نیل اور فرات تھی۔ اس کا مطلب غالباً یہی ہے کہ آپ کی رسالت نیل اور فرات کے درمیان تک پوری پھیل جائے گی، یعنی یہاں کے باشندے ایک نسل کے بعد دوسرے نسل برابر مسلمان ہوتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ دونوں نہریں اصل میں جنت سے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم کو سمجھنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا، نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جایا کرتے تھے، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اپنے منہ میں کچھ لوگ کیا ہے پتھر، انگار کے پتھارے بھر رہے تھے اور اپنے منہ میں زبردستی ٹھوس رہے تھے، یہ دوسرے جانب ان کے پیخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ آپ نے سود خوروں کو دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جا رہا تھا، آپ نے دیکھا تو ان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، انہیں کیا ہے روندا جا رہا تھا، زمین میں انہیں روندا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فروبہ گوشت تھا، اور اسے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چیتڑے رکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ تازہ اور فروبہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا اور وہ چھیچڑے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی زنا کر کے کسی اور زنا کے بچے کو لا کر اپنے شوہر کے لیے کہتی کہ یہ تمہارا ہے، جبکہ شوہر کو اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک
ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا گیا تھا، اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے کی صداقت کی ایک زندہ دلیل بھی ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم نے تکذیب کی، اذیت اور رسانی پہچانا شروع کر دیا۔ ایک تو آپ کی بات کا اقرار نہیں کیا، بلکہ الٹا آپ کو پریشان کرنا شروع کیا، جھوٹا بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کیجیے، اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو کیفیت بیان کیجیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، چنانچہ آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتانا شروع کر دی، اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پائی، کیونکہ جو وہ پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نگاہوں کے سامنے دکھا رہا تھا، اور آپ اسے دیکھ رہے تھے، دیکھ کر بیان کر رہے تھے، کیونکہ اہل مکہ بیت المقدس جاتے آتے تھے تو وہ کسی چیز کا اقرار نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان قافلوں سے ملنے کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا، پھر جیسا کچھ آپ نے بتایا بالکل ہو بہو ویسا ہی ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہوا، ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ ماننے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ اہل مکہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے تھے، نہ ہی جھوٹ کہنے کی کوئی بات تھی، لیکن ان کی نفرت، جاہلانہ عصبیت، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ محترم حاضرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی موقع پر ان کو صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے جیسے ہی اس واقعے کی تفصیل سنی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حقیقت میں اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے تبھی کہا ہے، ورنہ آپ ایسی بات نہیں کہتے، اور اگر آپ نے کہا ہے تو یہ بات سچی ہے۔ محترم حاضرین، معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سب سے مختصر اور عظیم بات جو یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھا سکی۔ محترم حاضرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسراء کرائی، آپ کو معراج کرائی، اس کا عظیم مقصد کیا تھا؟ اس کا عظیم مقصد اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ اور انبیاء اکرام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی نظام سلطنت دکھائی تھی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا گیا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھا سکیں۔ پھر ان نشانیوں کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی اللہ نے اتنی بڑی نشانیاں چاہے حضرت موسیٰ کو دکھائی، چاہے حضرت ابراہیم کو دکھائی، یا اسراء اور معراج کی نشانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، ان سب کا مقصد انبیاء کے ایمان کو مضبوط کرنا اور اللہ کو اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اس واقع معراج کی جزئیات کے پس پردہ بہت ساری حکمتیں ہیں اور اسرار ہیں کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں اسراء و معراج کرائی تھی۔ اگر آپ شریعت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو چند موٹے موٹے حقائق آپ کی نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائیں گے، جو اس مبارک سفر کے سر چشموں سے پھوٹ کر سیرت نبی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ میں جیسے کہ صاحب کتاب نے مختصر بیان کیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے ان میں سے چند کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں بیان کیا، صرف ایک آیت میں، ٹھیک ہے، ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی طرف موڑ دیا گیا۔ ایک آیت میں اللہ نے بتایا کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء و معراج کرائے گئے، پھر فوراً دوسری آیت سے یہودیوں کے گناہوں کو ذکر کیا گیا، پھر انہیں آگاہ کیا گیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں میں کیسے جوڑ پیدا کریں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ
اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے بڑے گناہ انجام دیے ہیں جس سے ملوث ہونے کے بعد انہیں کیا ہے، اس منصب پر نہیں دیا جائے گا، لہذا یہ منصب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا، اور دعوت ابراہیم کے دونوں مراکز کے ماتحت کر دیے گئے، یعنی بیت المقدس بھی مسلمانوں کا اور کعبۃ اللہ بھی مسلمانوں کا۔ بالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت اس یہودیوں سے ہٹا کر امت محمدیہ کو دیا جائے، اور ایک ایسے امت جس کی تاریخ میں نہ غداری ہوگی، نہ خیانت ہوگی، نہ ظلم ہوگی، بلکہ یہ ساری صفتیں یہودیوں کے اندر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زمین کی خلافت کو چھین رہا ہے، یہ قیادت چھین کر اس امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جب اس امت کے رسول مکہ کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ اس وقت تک یہ سوال تھا، لیکن دوسری حقیقت پس پردہ یہ تھی، وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ گیا، اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا تھا۔ یہ مکہ کا دور تھا جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھی، صحابہ پریشان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مکہ میں تھے، کبھی مکہ سے نکالے جا رہے تھے، کبھی شعبہ ابی طالب میں آپ کو رکھا گیا، کبھی آپ کو طائف بھیجا گیا، کبھی قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، جہاں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، لوگ آپ پر چڑھ دوڑے، حالات ایسے تھے، لیکن یہ زندگی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ اس اسراء اور معراج کے بعد شروع ہونے والا تھا، اور وہ شروع ہونا ایک ایسا سورج تھا جس کی روشنی کو قیامت تک نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اس روشنی کو کوئی قیامت تک ٹوک سکتا ہے۔ وہ کون سا تھا؟ وہ اہل مدینہ کا تھا۔ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کھلی وارننگ دی، سخت دھمکی دی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کے جو سرکش ہیں، ان سرکشوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ تم سرکشی کرو، لہذا جب وہ جم کر سرکشی کرتے ہیں تو ہماری کہی ہوئی بات سچ آ جاتی ہے، اور ان سب کو ہم کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا، اور تمہارا رب ان مجرموں کے گناہوں سے باخبر ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ محترم حاضرین، پھر ان آیات کے پہلو بپہلو کچھ ایسی آیتیں بھی اتری جن میں مسلمانوں کو ایسی تمدنی قواعد و ضوابط و دفعات اور مبادی بتائے گئے جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی بنیاد تعمیر ہونے جا رہی تھی۔ گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین کو اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو ان کے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، اور انہیں ایک ایسی وحدت، ایک ایسی امت اور ایک ایسا سماج مل چکا ہے جو ساری زمین کو روشن کر کے رکھنے والا ہے۔ لہذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ایسی جان یعنی ایسی جگہ پر جانے والے ہیں جہاں امن ہوگا، جہاں سکون ہوگا۔ یہ اسراء و معراج کی بابرکت واقعے یقیناً حکمتوں سے بھرے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان حکمتوں کو سمجھ جائے تو اسے پتا چلے گا کہ یہ واقعہ یہ ان مسلمانوں کے لیے کتنے عظیم الشان بات کو رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، واقعہ تو مختصر طور پر آپ نے سن لیا، چلیے اس واقعے سے یعنی اسراء اور معراج کے واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عقیدے کے طور پر ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی طور پر ایمانی انداز سے ہو، عقیدے کے انداز سے ہو۔ اسراء اور معراج کے واقعے سے تمام مسلمانوں کو جو عقیدے کی ایمانی پہلی نصیحت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ مطلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ صرف زمین کے حد تک نہیں ہے،
کہ زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر ستون کی یہ آسمان آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ زمین کیا ہے اتنی وسیع ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے اپنی جگہ پر مستقر ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی کائنات جس طرح زمین میں ہے، اللہ کی قدرت جس طرح زمین میں ہے، آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت چلتی ہے۔ اللہ کی قدرت نہ کسی زمانے سے نہ کسی وقت سے ہے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جہاں اللہ کی قدرت مطلقہ موجود ہے وہ بغیر تردد کے اس پر ایمان رکھے۔ لہذا ہم سب، اللہ کے نبی نے اسراء اور معراج میں جو کچھ بتایا ہے، ہم سب اپنے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات، عقیدے کے طور پر ایک نقطہ، ایک فائدہ جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے۔ آپ کی نبوت کی سچائی، آپ کے معجزے کی سچائی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ کیسا تھا؟ یہ حسی واقعہ تھا، آپ نے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنا، یہ ہماری ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ محترم حاضرین، تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے عقیدے کے طور پر کہ غیب پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان میں کیا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آسمان میں جنت ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آسمان میں جہنم ہے، تو ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے؟ کیا صحابہ نے اس جنت کو دیکھا؟ کیا صحابہ نے اس جہنم کو دیکھا؟ کیا صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا؟ کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، لیکن وہ بھی اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ کے نبی نے بتایا، اور ہم سب اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ اور سب سے زیادہ اس غیب پر اس امت میں جو کامل الایمان شخص تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس لیے ان کان قال فقد صدق، حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ حقیقت میں جو باتیں تم سب کہتے ہو، اگر وہ باتیں اللہ کے نبی نے کہی ہیں وہ سچی ہیں۔ حضرت ابوبکر اس لیے اس امت کے صدیق ہیں، اس امت کے سچے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ غیب پر ایمان رکھنا یہ توحید کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی جو غیب کی خبریں شریعت نے بتائی ہیں، غیب کی خبریں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، اگر اس میں ادنا بھی شک کرے گا تو اس آدمی کی توحید اتنی کمزور ہو جائے گی، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایک اہم عقیدے کا نقطہ اس واقعے اسراء اور معراج سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلند ہے، اللہ ساتوں آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے لیے اوپر بلایا گیا تھا، ساتویں آسمان پر آپ گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نمازوں کو فرض کیا گیا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے، آسمانوں میں ہے، بلند ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کا یہی منہج ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ سب سے بلند ہے۔ ایک اللہ کی صفت جسے صفت علو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، یہ صفت علو بھی ثابت ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، یہ بھی اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی عبادتیں ہم کو دی گئی ہیں، جو قرآن کے ذریعے بتائی گئی یا اللہ کے نبی نے حدیث میں بتائی گئی، وہ ساری عبادتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر سنائی گئی ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو حج کرنا ہے۔ لیکن بات جب نماز کی آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفہ آپ کو آسمانوں میں دیا، جب آپ گئے تو وہاں گیا، تو یہ نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز کے مقام و مرتبے کو بتاتی ہے کہ آپ نے جتنی عبادتیں، جتنے احکام ہم کو دیے، سب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے آئی، لیکن ایک عبادت جو بغیر کسی واسطے کے ہم کو دی گئی، وہ عبادت نماز ہے، وہ عبادت نماز ہے۔ لہذا نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ دین اسلام کی شہادتین کی اقرار اور شہادتین کے ارکان میں سے کا اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ایک نصیحت، ایک درس ہمیں یہ بھی دیتا ہے کہ ہم سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی، تو جتنے انبیاء وہاں موجود ہیں یہ سب دینی اعتبار سے بھائی ہیں، اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ لہذا ایک مسلمان کو کسی نبی اور رسول میں یا کسی رسول اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرنے چاہیے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، چلیے اس کے علاوہ بات کریں، اس کے علاوہ
بات کریں کہ کچھ اخلاقی پیغام بھی اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا پیغام کہ دعوت کے مسئلے میں انسان کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ دعوت کے مسئلے میں انسان کو ثابت قدمی سے کام لینا پڑتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ابو طالب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی یہ وہ سال تھا جو غموں کا سال تھا۔ غموں کے پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ گئے۔ ایک طرف تو یہ کہ دو لوگوں کا انتقال ہو گیا جن کی زندگی کی وجہ سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری سہولتیں تھی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا آپ کا ستانا، طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے مسئلے میں کتنا عظیم الشان صبر کیا۔ یقین جانیے ہر صبر یہ فائدہ لے کر آتا ہے، ہر صبر ایک عظیم نعمت لے کر آتا ہے۔ یہی صبر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں میں بلایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں انسان پر آئی ہیں، ایمان کے اعتبار سے انسان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، ایمان کے اعتبار سے انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صبر بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور انسان کو صبر کب تک کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو یقین نہ آ جائے۔ صبر انسان کو آخری سانس تک کرنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، 1 سال 2 سال، بسا اوقات 8 10 سال یا لمبا عرصہ گزر گیا، لوگ اپنے صبر کو کھو دیتے ہیں، اپنے صبر کو کھو دیتے ہیں۔ صبر ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت انسان کو مرتے دم تک انجام دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بات اگر دعوت کے پہلو سے کہا جائے، میں نے 1 بار سمجھایا، میں نے 2 بار سمجھایا، میں نے کئی بار سمجھایا، سامنے والا نہیں مانتا ہے اور انسان اپنا صبر کھو دیتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، یا اس سے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے مسئلے میں جو عظیم الشان صبر دکھایا، وہ صبر ہم سب کے لیے قابل نمونہ ہے، وہ ہم سب کے لیے قابل نمونہ ہے۔ محترم حاضرین، ایک اخلاقی پیغام جو اس واقعے اسرا اور معراج سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو کیا ہے، عبادتوں کو ہمیشہ انجام دینا چاہیے۔ آج لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ تھوڑی عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے تراویح 4 رکعت پڑھ لی ہے، پہلے تھوڑے آرام کریں گے، پھر اس کے بعد بقیہ 4 رکعت پڑھیں گے۔ یہ جو آرام کا مسئلہ ہے، شریعت اسلامیہ اس آرام کی گنجائش نہیں دیتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں اتاری گئیں، 50 نمازیں اتاری گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ 50 نمازیں کیا ہے، آپ نہیں پڑھ پا آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ فوراً اللہ سے دعا کرنے لگے، آپ فوراً دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ 50 نمازیں 5 نمازوں میں ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر دعا کو انجام دیتے رہے۔ یہ عبادت کی حرص کو بتاتا ہے، اور انسان کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے وہ بتاتا ہے۔ ایک اہم سبق اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح دعا میں اللہ سے مانگنے میں انسان کو ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ آپ چھٹے آسمان پر تھے، آپ کو دعا مانگنے کے لیے کہا گیا، آپ کو نماز میں کمی کرنے کے لیے کہا گیا، آپ گئے، بالکل اللہ کے قریب گئے۔ تو اللہ کے قریب جانے کے بعد آپ کا کیسا ادب تھا کہ آپ کے دل میں امید تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ نماز کو کم کریں گے، لیکن آپ کے دل میں ڈر بھی تھا۔ تو یہ انسان کا، ایمان والے کا ڈر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ خوف اور امید، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں ہونی چاہیے۔ جس کسی کے دل میں امید زیادہ بڑھ گئی، وہ آدمی بھی گمراہ ہو جاتا ہے، امیدوں میں کھو کر رہ جاتا ہے، اور جس آدمی کے دل میں ڈر زیادہ بیٹھ گیا، وہ ڈر ڈر کر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جب انسان اللہ سے دعا کرے تو دعا کے اندر عاجزی ہو، اللہ سے امید ہو اور اللہ سے ڈر ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یہ معاملہ کیا تھا۔ محترم حاضرین، اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا، یہ بھی ایک پیغام اس واقع اسراء اور معراج سے ملتا ہے۔ تصور کریں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ لا کر مشرکین مکہ کو بتایا، سب نے جھٹلایا، مشرکین مکہ نے کسی نے نہیں مانا، سب نے جھٹلایا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تصور کیجئے کہ جب سب نے جھٹلایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا خاموش ہو گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً مسجد اقصیٰ کا سوال کیا،
آپ نے کہا آسمان میں کیا ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن مسجد اقصی کو انہوں نے دیکھا تھا، تو فوراً مسجد اقصی کے بارے میں یہ سوال کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، آپ کو یقین تھا، یہاں تک کہ اللہ نے کیا ہے اقصی کو، مسجد اقصی کو آپ کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اگر یقین جانیے انسان کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہو تو وہ چیز جو ہزاروں میل دور ہو وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ سکتی ہے، وہ چیز جو ناممکن ہے وہ ہو سکتی ہے، ایک سمندر 20 سے ٹکڑے ہو سکتا ہے، یہ سب اللہ کی یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات میں گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی، آپ نے پورے مسجد اقصی گھوم کر نہیں دیکھا تھا، آپ کو ایک عظیم کام کے لیے اوپر جانا تھا، لیکن مشرکین مکہ آپ سے الگ الگ چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ بالکل علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے گھبرائے نہیں، آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، یہاں تک کہ آپ کے اس یقین کی بنیاد پر اللہ نے مسجد اقصی کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ محترم حاضرین، یہی اطمینان انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک اہم بات، ایک تصور کیجئے کہ اسلام میں انسان کے سچے ہونے کا مقام کیا ہے؟ سچا ہونا، اکثر ہم کہتے ہیں کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے، سوال یہ ہے کہ کس مسئلے میں سچا ہونا چاہیے؟ کیا لوگوں سے بات کرنے کے مسئلے میں سچا ہونا چاہیے، یا اللہ کے مسئلے میں انسان کو سچا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، انسان کو عقیدے کے مسئلے میں اور عبادت کے مسئلے میں سچا ہونا چاہیے، یقین کے مسئلے میں سچا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سچائی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حضرت ابوبکر کو نہیں بتایا ہے، حضرت ابوبکر کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا یقین تھا اور آپ کے سچے نبی ہونے پر اتنا یقین تھا کہ فوراً سچ کو مان لیا، کہا کہ ہاں اگر اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو بغیر کسی شک کے میں بھی ان تمام باتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کہی ہوئی باتوں پر حضرت ابوبکر کا اقرار کرنا، یہ ان کے ایمان کی سچائی کی زندہ علامت ہے، اور اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا۔ ایسا ہی سچا ایمان ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ عقیدے میں سچا ہو، وہ عبادت میں سچا ہو، وہ اللہ کی ذات کے یقین کے مسئلے میں سچا ہو، مصیبت آنے پر غیر اللہ کا رخ نہ کرے، کسی قبر کی طرف نہ جائے، کسی بابا کی طرف نہ جائے، انسان مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، کیونکہ انسان جب تک اپنی زبان میں سچا ہے، اپنے دل میں سچا ہے، عقیدے میں سچا ہے، کردار میں سچا ہے، تبھی اس سچائی کا فائدہ اس کو ہوگا۔ محترم حاضرین، یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ایک سبق ہمیں یہ بھی دیتا ہے کہ یہاں انبیاء اور اسی طرح علماء کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ نے ملاقات کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب انہوں نے دیا۔ دیکھیے دو اہل علم کے درمیان کیسی گفتگو ہوتی ہے، ایک طرف ہے نبی تو دوسرے ہیں نبی، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، اور اس امت کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے اس امت کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ سارے انبیاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا، لہذا ایک ایمان والا کیا کرتا ہے، وہ انبیاء کی عزت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ایک ایمان والا کیا کرتا ہے، وہ انبیاء جنہوں نے اپنے علم کا وارث علماء کو بنایا، ایک عام آدمی کے اخلاق یہ ہے کہ وہ علماء کی عزت کرے، علماء کا احترام کرے، کیونکہ یہ احترام اصل میں اس انسان کا نہیں ہے، بلکہ اس انسان کے سینے میں جو علم ہے اس علم کا احترام ہے، اور علم کا احترام یہ انبیاء کیا کرتے تھے، چہ جائے کہ انسان نہ کرے۔ محترم حاضرین، یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ایک عظیم نصیحت ہم کو دیتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے کس قدر بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے قسم کے گناہ دیے، میں نے ساری تفصیل ابھی آپ کے نام نہیں سنائی، کیونکہ اسراء و معراج کے نام پر ایک ہی درس ہوتا ہے، اگر سارا قصہ ہی میں سنا دوں گا تو وقت چلا جائے گا، اس لیے میں نے قصے کو آپ کے سامنے مختصر سا بیان کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے قسم کے عذاب دیکھے، سود خور کا عذاب آپ نے دیکھا، زنا کرنے والوں کا عذاب آپ نے دیکھا، نماز چھوڑنے والوں کا عذاب آپ نے دیکھا، یتیموں کا مال کھانے والے کا آپ نے عذاب دیکھا۔ لہذا ہر انسان کو اس عذاب کو یاد کرنا چاہیے جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، اور اس سے انسان کو اپنے نفس کو بچا کر رکھنا چاہیے، سود خوری سے، زنا جیسے عظیم گناہ سے، نماز کو چھوڑنے سے، اور یتیموں کا مال کھانے سے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک
اہم بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسجدوں کا مقام و مرتبہ، خصوصی طور پر مسجد حرام ہو، مسجد اقصی ہو، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کے لیے آپ قصدن سفر کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک مسجد حرام، مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ محترم حاضرین، اس قصے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں کر دیا، لیکن ثواب بھی کمی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ نمازیں ہم 5 ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب کتنا، 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یقین جانیے، اگر کوئی آدمی صرف اس اللہ کی رحمت کو سمجھ لے کہ تعداد کم ہوئی ہے، عدد کم ہوئی ہے، تعداد کم ہوئی ہے، لیکن ثواب کم نہیں ہوا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت رحمت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو اس قصے سے ہم کو سمجھ میں آتی تھی۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کرائی گئی تھی، وہ معراج حقیقت میں نیند میں ہوئی ہے، یعنی آپ بیدار نہیں تھے، آپ سوئے تھے، ٹھیک ہے؟ جب آپ سوئے تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جسم مکہ میں تھا، آپ کا جسم مکہ میں تھا، اور آپ کی روح کیا ہے، سفر کر رہی تھی۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ محترم حاضرین، جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، سمجھ لے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، سمجھ لے کہ عقیدہ غلط ہے۔ کچھ بنیادی دلیلیں دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کی قرآن کو پڑھتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسے دلیلیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں جو صاف طور پر بتاتی ہیں کہ آپ کو جو اسراء اور معراج کرائی گئی تھی، آپ بیداری کی حالت میں تھے، آپ نیند کی حالت میں نہیں تھے، آپ بیدار تھے، اور جو معراج کرائی گئی تھی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ کا جسم اور روح بیداری کی حالت میں آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرا گیا تھا۔ قرآن میں جیسے سورہ اسراء کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی بابرکت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا رات میں سفر کروایا۔ تو آپ دیکھیں یہاں اللہ نے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو جسم اور روح کے ساتھ ہو، جو جسم اور روح کے ساتھ ہو، لہذا عبد کا مطلب وہ ہے جو جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صاف طور پر لفظ عبد کہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ مان لیجئے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں معراج کرائی گئی تھی تو پھر مشرکین مکہ کا انکار کیوں کرنا تھا؟ مشرکین مکہ نے انکار، خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب میں تو انسان کہیں بھی جا کر آ سکتا ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کے اس جانے کا انکار کیا، اس لیے انکار کیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ گیا تھا۔ سبحان اللہ، اگر صرف خواب میں سوئے سوئے انسان، وہ تو دنیا کے کسی کونے میں بھی انسان جا سکتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ لہذا مشرکین مکہ کا انکار کرنا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو معراج تھی، یہ جسم کے ساتھ تھی اور یہ روح کے ساتھ تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کی حالت میں تھے۔ محترم حاضرین، دوسری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا گیا تھا، آسمانوں پر بلایا گیا تھا، تو آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور وہ چیزیں ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رکھی تھی جبکہ انسان خواب میں چیزوں کو یاد نہیں رکھتا۔ محترم حاضرین، ایک مضبوط دلیل جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پر سوار کرایا گیا تھا۔ سواری کا نام کیا تھا؟ براق۔ صحیح حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ کو براق سواری پر بٹھایا گیا۔ مان لیجئے کہ اگر اللہ کے نبی کو خواب میں، یعنی آپ کی روح کو معراج کرائی گئی تھی، تو روح کو کیا سواری کی ضرورت پڑتی ہے؟ روح تو کہیں بھی آ جا سکتی ہے، کیونکہ روح کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، روح تو بغیر جسم کی ایک مخلوق ہے۔ تو پھر براق سواری کا مطلب کیا ہے؟ براق سواری کا انتظام اس لیے تھا کیونکہ آپ اپنے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اس سواری پر بیٹھے تھے۔ لہذا یہ ایک مضبوط دلیل ہے جو بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج بیداری کی حالت میں اور جسم و روح کے ساتھ کرائی گئی تھی۔ پھر ایک مضبوط دلیل کہ مشرکین مکہ کا انکار کرنا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر خواب میں بیت المقدس دیکھنا چاہے تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اگر وہ اپنے امیجنیشن سے کرنا چاہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گیا تھا
تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ایک رات میں اتنا دور سفر کرنا، جانا واپس آنا ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوال کیا اور بڑی باریک معلومات پوچھی تھی بیت المقدس کے حوالے سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری معلومات بیان کی۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ اسراء اور معراج بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور بہت ساری ائمہ کا، بلکہ اکثر ائمہ کا اقوال ہے، جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اس کے علاوہ ابن قیم رحمہ اللہ، بے شمار علماء ہیں جن سب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اسراء اور معراج، اسراء اور معراج کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ کرائے گئے۔ بہت سارے لوگ اس پر شبہ پیش کرتے ہیں، شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ معجزہ کیسے ہوا، ہاں نیند میں آپ گئے تو معجزہ کیسے ہوا؟ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند میں معراج کرائی گئی تھی، ہم مانتے ہیں کہ آپ کو جسم اور بیداری کے ساتھ معراج کرائی گئی تھی۔ محترم حاضرین، یہی کچھ بنیادی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان قصوں کو سن کر، ان واقعے کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اس سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان تمام نصیحتوں سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ جویریہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، مجھے آپ سے بات پوچھنی تھی کہ آپ کی کلاس روزانہ رہتی شیخ؟ ہفتے میں 3 دن کلاس ہوتی ہے۔ جی، میں اکثر آپ کے بیانات یوٹیوب وغیرہ میں سنتی ہوں، تو اس میں آن لائن کلاس جب میں یہ ٹائپ کر کے دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ آپ کی کلاس ڈیلی ہوتی ہے، اور فقہی مسائل، اذان اور اقامات کے درمیان تیمم کا بیان، ایسا کچھ اگر وہ بھی کلاس اگر چلتی ہے تو اس میں مجھے بھی ایڈ ہونا ہے شیخ۔ ابھی جو IGEOC کا گروپ ہے، جی جی IGEOC کا گروپ ہے، اس گروپ میں آپ جائیں تو پیر کے دن انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو ہر پیر کے دن عقیدے کا، منگل کے دن فقہ کا، اور اس کے علاوہ بدھ کے دن سیرت کی کلاس چلتی ہے، اور یہ ہفتہ وار کلاس چلتی ہے۔ دیکھیے شیڈول اب ہمارے ایڈمن صاحب نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، یہ شیڈول ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب میرا سوال یہ تھا شیخ کہ جو رسول، جو انبیاء کہلاتے ہیں، رسول بول کے جو جن پر کتاب نازل کی گئی انہوں رسول کہلاتے ہیں، یا پھر ان کے علاوہ اور، جیسا موسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دیکھیے انہوں بھی رسول کہلاتے ہیں؟ نہیں نہیں، رسول اور جی نبی، دیکھیے رسول بڑے ہوتے ہیں اور انبیاء مقام میں ان سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن کیا صرف انہیں ہی رسول کہا جائے گا جن کو کتاب دی گئی؟ نہیں، وہ سارے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت دے کر بھیجی ہے۔ اب کچھ رسول ایسے ہیں جن کو نئی شریعت دی گئی، کچھ رسول ایسے جن کو پرانی شریعت دی گئی، تو ہم سب کو رسول کہیں گے۔ جن کو قرآن میں اللہ نے رسول کہا ہم ان کو رسول کہیں گے، اور کچھ انبیاء ہیں ان کو انبیاء کہیں گے۔ جن کو کتاب دی گئی صرف ان کو رسول ایسا کہا جائے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا، خیر خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھائی سیاح میں نا بچوں کو قرآن پڑھاتے تو سجدہ آ جاتا تو کیا وہ سجدہ قضا کرتے ہیں؟ جب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور درمیان میں سجدہ آ جائے، کر لے تو بہتر ہے، ورنہ کرنا واجب و ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر آپ سجدے والی آیت پڑھا رہے ہیں، 10 بار پڑھائیں گے تو کیا ہر 10 بار سجدہ کریں گے؟ ایک بار کر لے کافی ہے، لیکن بغرض تلاوت جب انسان کرتا ہے تب کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پڑھا آپ تھا تعلیم کی غرض سے کر رہے ہیں، سکھانے کی غرض سے کر رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی 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 سر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ مزیرہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔
جی شیخ، میرا سوال ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو کرتے ہیں تو شیاطین جن وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے گھر بھی اور ہم بھی، تو ہوں کیا ہم اس کو عادت میں ڈالنے کی کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی تلاوت دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے تراویح میں قرآن لے کر دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو ایسا سورہ بقرہ کو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، کوئی بھی قرآن کی آیت، کوئی بھی صورت ہے جو قرآن کی ہے، اگر آپ کو ویسے نہیں آتی ہے تو قرآن لے کر آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو سورہ بقرہ کی جو فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، جیسے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا کہا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ بے شک اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ تلاوت، وہ جی گھر کیا ہے، شیطان سے محفوظ رہتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یہاں پر تلاوت مراد ہے، یہ نماز کے اندر کی تلاوت نہیں، یہ عام تلاوت مراد ہے. ٹھیک ہے. جی، اور دیگر نماز جو میں جو سورے پڑھتے ہیں وہ تو نماز ہے، وہ تو عبادت الگ ہے. جی جی جزاک اللہ. اور دیگر جو سورے ہے جو قرآنیہ کے، کیا ہم وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا نفل کوئی نمازوں بھی میں وغیرہ ایسا؟ کوئی بھی ہو، اگر آپ کو نہیں آتی ہے، اور جیسے مثال کے طور پر کسی کو اما پارا کا آدھا ہی پارا یاد ہے لیکن وہ لمبی جی صورتیں پڑھنا چاہتا ہے، اور بس کچھ چیزوں کا خیال رکھنا، جب آپ قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن دیکھنے کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب نہ ہو، جی مائنڈ خشوع ڈسٹرب ہے. نہ ہو، اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہو رہا ہے، تب انسان کرنا. جی بس اوقات کچھ لوگ کیا گئے، یہی بہانہ کر کے موبائل فون لے کے شروع کر دیتے ہیں، موبائل فون جی لے کے جی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب موبائل جانتے ہیں اکثر 90%، معذرت کے ساتھ 80% یہ خرافات کے لیے استعمال ہوتا ہے، 10% صحیح کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انسان کی نیت، انسان کا مائنڈ جانتا ہے کہ 80% یہ خرافات ہی ہے، تو ذہن کبھی بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، تو یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. حیاک اللہ السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبنم. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایمان وار احمد بول رہا ہوں، شبنم کا ہسبینڈ. جی بالکل. یہ پوچھنا ہے کہ یہ جیسے جمعہ خطبہ کے لیے کسی اہل حدیث مسجد میں جیسے انوائٹ کیے، جیسے مجھے ہی کیے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے یا اس کے اوپر اور امپروو کرنے کے لیے اس کا ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ یعنی جمعہ کے خطبے کا ویڈیو؟ ہاں جی، جیسے میں ہی دوں گا، اور جیسے میں اس کو اچھا دیا کہ نہیں، اور امپروو کرنا چاہتا ہوں، یا کہ اپنے بچوں کو اور اس پہ ابھارنا چاہتا ہوں کہ تم بھی دو ہاں، اس طرح سے. بغرض تعلیم کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مدارس وغیرہ میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے. اب مسجد میں وہاں جانے سے بہتر ہے آپ گھر میں اسٹیج رکھ کر کریں. اچھا اچھا. گھر میں جیسے مدارس وغیرہ میں کیسے سکھایا جاتا ہے، ہر کسی کو مسجد میں نہیں لے جایا جاتا، مدرسے کے اندر ہی اسٹیج لایا جاتا ہے، تو اسٹیج ہی کے ذریعے وہ چیز سکھائی جاتی نہیں نہیں سر، یہ پوچھنا ہے کہ جیسے مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں تو اس کا ویڈیو بنا سکتے ہیں کیا؟ ہے. ہاں کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، جی اچھا، بغرض جزاک تعلیم اللہ. کی گئی. یا جی اللہ اچھا. مرحبا. عرشی انجم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی ہمارے نماز جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے، تو ایسا سامنے سجدہ، ایسا ٹیبل وغیرہ، ایسا پلنگ وغیرہ پہ کر سکتے کیا سجدہ؟ کیا دیکھیے، جب سجدہ آپ کر رہے ہیں تو کوئی سرفیس رکھ کر کرنا ضروری نہیں. جب آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اس کا مطلب آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھ زمین پر سکتے؟ بیٹھنے کی دقت ہے. ہاں، ہاں، تو رکوع تھوڑا کم جھکنا ہے، سجدے میں زیادہ جھکنا ہے، کسی چیز پر ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا سامنے پلنگ وغیرہ پہ ٹیکتے انہوں نے، تو ٹیبل رکھ کے ٹیکتے تو ضرورت نہیں ہے نا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور بولتے سورت البقرہ جو ہے اپنا ایسا جادو کا اثر یہ وغیرہ بول کے پڑھتے، تو اس کا ان کو ثواب کیا خالی دنیا کی حد تک ملتا کہ آخرت میں بھی ملتا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں نا، یہ اسلام کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ کام ایک کریں گے ثواب ملٹیپل ملیں گے. کام ایک کریں گے ثواب ملٹیپل. مثال کے طور پر میں ایک مثال بتا رہا ہوں، میں مسواک لے کر آیا، ٹھیک ہے، میں نے مسواک کیا، مسواک کا ایک ثواب، بس نیت، مسواک کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کا ثواب ملے گا. دوسرا، میرا منہ پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکی صفائی کا اس کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ اگر میں نماز کے وقت کرتا ہوں تو نماز میں ثواب اس کا اور بڑھ جائے گا. تو آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن ملٹیپل ثواب ملتے.
اسی طرح اگر آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، شیطان کو اس سے بھاگنے کا بھی موقع ملے گا، اور وہ پڑھتے پڑھتے آپ رونے لگ گئے، خشوع خضوع کا ثواب ملے گا، آپ وہ پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ کے یہاں وہ دعا بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے نیتوں میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی نیتیں کھول کر رکھنی چاہیے، ایک ہی عمل میں ملٹیپل نیتیں لائیے۔ تو اگر آپ اس میں نیتوں میں سچے ہیں، انسان نیتیں کر کر کے عمل کر کے تھک جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ثواب دینے سے کبھی تھکنے والی نہیں ہے۔ تو اس میں نیت ایسا وہ ان کو تو چھوڑے، میرے کچھ بھی نہیں ہے، بیماری اللہ کا فضل ہے، طبیعت اچھی ہوگی، مگر میں جو ہے نا ایسا بولتے آخرت میں بھی سفارش کریں گا سورہ بقرہ، اور دنیا کے بھی بالکل سب ہوگا۔ ہوں گے، بولتا ایسا نیت کرنا ضروری ہے کیا؟ میں ایسا نیت کر کے پڑھتی ہوں۔ دیکھیے کچھ ثواب طے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ ثواب طے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 ثواب طے ہیں، اور سورہ بقرہ اگر کنٹینیو پڑھیں گے تو قیامت کے دن سفارش طے ہے۔ سفارش۔ ہاں، بس آپ نیت کرتے رہے، پڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ یا اللہ مرحبا۔ ایک بڑا لمبا سوال آیا چیٹ باکس میں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میرے ایک کزن ہے جس کی شادی ہو گئی دسمبر میں، ایک لمبا سوال ہے، معذرت میں ذرا پڑھ رہا ہوں پہلے۔ جی ہاں، ایک سوال آیا شادی کے حوالے سے کہ کسی کی کزن کی شادی ہے، ویڈنگ یعنی دسمبر میں ہے، اور وہ شادی سے پہلے ایک پارٹی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیکوریشن پارٹی کے نام پر، اور وہاں پر ویسٹرن کپڑے پہن کر جانا ہے، اور وہ برائڈل شاور جو کہتے ہیں اسی کی کاپی میں رکھا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں کاپی میں کی جاتی ہیں، شریعت کے نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے۔ جنہوں نے سوال کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے۔ تو بہرحال ایسی شادیاں جہاں پر پری ویڈنگ پارٹیز جو ہوتی ہیں، یعنی شادی سے پہلے پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ غیروں کی مشابہت میں ہوتی ہیں، اور ویسٹرن لباس پہننا، ڈیکس یا ٹیبل سجانا، کیک کاٹنا، اور کراؤن وغیرہ پہننا، یہ ساری چیزیں کاپی میں یا مارکیٹ ڈیمانڈ جیسے ہم کہتے ہیں معاشرے میں چل رہا ہے اس پر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ایسی چیزوں کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اور ایسی غلط چیزیں جو نکاحوں میں ہوتی ہیں جہاں صرف عورتیں ہی کیوں نہ ہو، نہیں جانا چاہیے۔ اگر دعوت نامہ آپ کو آیا ہے تو سرے سے انکار کیجیے اور کہیے کہ ایسی شادیاں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، غیروں کی مشابہت ہوتی ہو، فیشن بازی ہوتی ہو، ایسی شادیوں میں ایمان والے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری سوال انشاءاللہ خیر خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون میں دیکھ کر سورہ نماز میں سورہ پڑھ سکتے بول رہے ہیں آپ؟ فون میں دیکھ کر، جی دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فون میں دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے انسان کو۔ میں نے ایک مثال دی کہ کچھ لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں، جبکہ فون، میں نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا آپ کو، صحیح تو بات یہ ہے کہ انسان کو نہیں دیکھ کر پڑھنا چاہیے، کہ موبائل فون یہ خرافات کی دنیا ہے، اور کیونکہ جتنے میسجز خرافات ایک انسان ہے۔ وغیرہ جی ہاں، بس وہ بات آئی کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی بات آئی، تو اس میں وہ لوگ قرآن دیکھتے ہیں تو موبائل فون میں بھی دیکھ کر پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ تب میں نے مثال طور پر کہا کہ قرآن نہیں، یہ موبائل فون وغیرہ کیا ہے، انسان کے ذہن کو متشتت کرنے والی چیز ہے۔ ہاں، آپ قرآن جو فزیکلی ورقی کی شکل میں ہوتا ہے، آپ اسے لے کر پڑھیں گے کب؟ جب آپ کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور آپ اس کے معنی و مفہوم پر غور کر رہے ہیں، اور یا آپ کو قرآن نہیں آتا ہے، لمبی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، تب مجبوری کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، تب ٹھیک ہے، ورنہ موبائل فون ان سے تو انسان کو دوری رہنا چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، انہی بنیادی باتوں پر ہم سبق کو ختم کرتے ہیں۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔